جسے جو چاہے دے دیں اور جس سے جو چاہے منع کر دیں. ایسا نہیں حضرات. آپ جانتے ہو شریعت کی بات میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بتاؤ نماز 5 وقت کی ہے, کوئی 2 وقت پڑھے تو اس کی 3 وقت کی نماز معاف ہو سکتی ہے؟ نہیں. روزہ کوئی توڑ دے تو بغیر 60 روزہ رکھے اس کا معاف ہو سکتا ہے روزہ؟ نہیں. لیکن میرے آقا کو شریعت کا اختیار ہے, چاہے تو معاف کر دیں, چاہے تو اس کے اوپر لازم کر دیں. میرے آقا کو اس نظام شریعت کا پورا اختیار ہے. نظام کی 2 قسمیں ہیں, آپ سمجھتے چلو. ایک نظام شریعت ہے, ایک نظام کائنات ہے. نظام شریعت کسے کہا جاتا ہے؟ نظام شریعت جیسے جائز ناجائز, سنت مستحب, واجب سنن اور تمام مسائل شرعیہ جو ہے یہ سب نظام شریعت ہے. اور نظام کائنات کیا ہے؟ سورج کا نکلنا, سورج کا ڈوبنا, صبح کا آنا, شام کا جانا, شام کا آنا, صبح کا جانا, دوپہر ہونا, شام ہونا, صبح ہونا, یہ سب نظام کائنات ہے. بتاؤ نظام کائنات میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ نہیں کرے. کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں صبح ہے اس کو رات بنا دیتا ہوں؟ کوئی نہیں کر سکتا. یا رات ہے دن بنا دیتا ہوں؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن میرے آقا کو دیکھو, یہ قرآن فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول, رسول جو تمہیں دے دیں. اسے اس قرآن کی اس آیت سے پیارے مصطفیٰ نظام شریعت میں تبدیلی کر کے بھی دے رہے ہیں, نظام کائنات میں تبدیلی کر کے بھی دے رہے ہیں. یہ 100 مثالیں آپ کے سامنے ہیں, بس 100 مثالوں کو سمجھو. آؤ دیکھو, نبی کی بارگاہ ہے, ایک مفلس صحابی رسول ہے, حاضر ہو گئے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا مفلس صحابی ہوں, بڑا غریب صحابی ہوں, میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہوں. آقا نے فرمایا بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. کہا ارے وجہ تو بتاؤ. کہا رمضان شریف کا مہینہ ہے, میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں اپنے بیوی کے پاس گیا اور قربت حاصل کرنی ہے. یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایک غلام آزاد کر دو صحابی, تمہارا روزہ معاف ہو جائے گا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی طاقت مجھے نہیں ہے, اس کی قوت مجھے نہیں ہے, میرے پاس غلام نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ قید اور 60 روزہ رکھ لو, یہی شریعت کا حکم ہے, تمہارا روزہ معاف ہو جائے گا. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک روزے کی حفاظت نہ ہو سکی تو 60 روزوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ آقا نے فرمایا تو 60 فقیروں کو کھانا کھلا دو. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, میں بڑا غریب ہوں. کہا بیٹھ جاؤ. وہ صحابی رسول بیٹھ گئے ہیں. آقا نے تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی آقا کی بارگاہ میں حضور کی ٹوکری لا کر کے پیش کرتے ہیں. میرے آقا نے قبول فرمایا اور کئی صحابی کو اٹھا کر کے دے دیا. کہا صحابی لے جا اپنے مدینہ منورہ میں غربا مساکین میں تقسیم کر دو, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی کیا جا تو کھا لے, اپنے بچوں کو کھلا دے, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو. محترم آؤ دیکھو میرے آقا کا اختیار ملاحظہ کرو. میرے آقا ناجائز کو جائز کر رہے ہیں تو جائز ہو جا رہا ہے, اور جائز کو ناجائز فرما دے تو ناجائز ہو جائے. حضرات محترم آؤ دیکھو, یہ سب جانتے ہیں, یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھو قرآن پاک اور دیکھو قرآن پاک میں ہے مثلا خلاصہ و ربا, یہ نکاح کرو, ایک مرد نکاح کرے تو 2 عورت یا 3 عورت یا 4 عورت سے. پتہ چلا کہ سارے مردوں کے لیے بیک وقت 4 بیوی رکھنا جائز ہے. یہ علماء کی نظر ہے, ان کی بارگاہوں میں عرض کرتا ہوں جو حضور گستاخی ہوگی یا غلطی ہوگی تو اصلاح فرمانے کی طاقت حاصل فرمائیے گا. حضرات دیکھو یہ ایک مرد 4 عورتوں کو بیک وقت رکھ سکتا ہے, لیکن نانو نفقہ دینے کی طاقت ہو, مکان دینے کی طاقت ہو اور انصاف کرنے کی طاقت ہو, سب رکھے, لیکن جائز ہے. لیکن میرے آقا کو دیکھو, محبوب دو عالم کو دیکھو, جب اپنی بیٹی دختر اختر حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں علی سن لو, جب تک میری بیٹی دختر اختر تیری نکاح میں زندہ ہے اس وقت تک تیرے لیے دوسری بیوی جائز ہے. زیادہ نہیں,
ہاں جب میری دختریں اکثر ظاہری دنیا سے پردہ کر جائیں تو تمہارے لیے وہی حکم ہوگا جو قرآن نے فرما دیا ہے، لیکن جب تک زندہ ہے تب تک تمہارے لیے نہیں ہے۔ میرے آقا نے تاکید فرما دی حضرت علی کے لیے فاطمہ کی ظاہری زندگی میں دوسری بیوی جائز نہیں ہے۔ حضرات قرآن جائز کہہ رہا ہے، نبی ناجائز کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو قرآن فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ حضرت برہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ، یہ مشکات میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ حضرات آؤ دیکھو، یہ برہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت برہ بن عاصم روایت بیان کرتے ہیں کہ سونا یعنی سونا مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ سونے کا کوئی بھی زیور ہو، چاہے مالا ہو، چاہے سیکل ہو، چاہے انگوٹھی ہو، مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ لیکن حضرت برہ بن عاصم بخاری شریف میں روایت بیان کر رہے ہیں اور خود انگوٹھی سونے کی پہن کے چل رہے ہیں۔ میں حیرت میں ہوں، حضرت سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ حضور صاحب بخاری نے تو کوئی ایسی حدیث نہیں لکھی ہے کہ جب کہ اگر راوی کے بارے میں ذرہ برابر شک ہو گیا ہے تو صاحب بخاری نے اس حدیث کو نقل نہیں فرمایا ہے، لیکن برہ بن عاصم روایت بھی کر رہے ہیں، سونے کی انگوٹھی بھی پہن رہے ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے پیارے، حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے حضرت برہ بن عاصم کو گھیرا، کہا برہ بن عاصم تم روایت کر رہے ہو کہ سونا مردوں کے لیے ناجائز ہے اور خود سونے کی انگوٹھی پہن کر کے ادھر ادھر چل رہے ہو اور سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہو۔ حضرت برہ بن عاصم فرماتے ہیں سنا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا ہوا تھا، مال تھا، غلام تھے، بادیاں تھی، نبی پاک اپنے صحابہ کو تقسیم فرما رہے تھے، تقسیم فرماتے جا رہے ہیں، صحابہ کو دیتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں جب کچھ نہیں بچا تو نبی نے اپنے محبوب صحابہ پر اپنی نگاہ کرم کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد نیچی فرما لیا، پھر نگاہ کرم کو اٹھایا، پھر نیچی کر لیا، پھر نگاہ کرم کو اٹھایا، پھر نیچی کر لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے برہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت برہ بن عاصم ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی پاک نے سونے کی انگوٹھی اٹھائی اور کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ برہ بن عاصم نے بڑھایا تو حضرت نبی پاک نے محبوب دو عالم نے اس سونے کی انگوٹھی کو برہ بن عاصم کی انگلی میں پہنا کر کے ارشاد فرماتے ہیں تجھے اللہ اس کے رسول پہنا رہے ہیں۔ جب برہ بن عاصم نے جواب دیا مجھے اللہ اس کے رسول نے پہنایا ہے تو میرے لیے جائز ہے اور تمہیں نہیں پہنایا تمہارے لیے ناجائز۔ محترم ان تمام احادیث کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں فرمائی ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ شان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ ان سارے احادیثوں کی ترجمانی فرما رہے سرکار اعلیٰ حضرت، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم کان گیا۔ یہ نظام شریعت کی مثال رہی، وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس نظام کائنات کی ایک دو مثال سن لیجیے، میں آپ سے رخصت ہو جاؤں، وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ حضرات نظام شریعت کو آپ نے سمجھ لیا، اب نظام کائنات کی صرف دو مثال سن لے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم آؤ دیکھو، مقام صحبہ ہے، نبی پاک ہے، حضرت علی کا زانوئے پاک ہے، نبی پاک حضرت علی کے زانوئے پاک پر اپنا سر پاک رکھ کر کے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے محبوب دو عالم نے عصر کی نماز ادا فرما لی۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں پیارے، واقعہ بہت ہے، مشہور ہے، آپ سنے بھی ہے، آپ کو دلیل بتا رہا ہوں۔ دلیل حضرات یہ بات نے عصر کی نماز ادا فرما لی تھی، نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی کے زانوئے اقدس سے اپنا سر پاک رکھ کر کے آرام کر رہے ہیں۔ تو جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت علی نے سوچا کہ کیا کریں، عصر کی نماز تو نبی نے ادا فرما لی ہے، اب تو میری نماز قضا ہو گئی، اگر میں نبی کو بیدار کرتا تو محبت قضا ہو جاتی اور محبت کی ادا
نہیں پائی جاتی ہے اور نماز قضا ہو گئی ہے تو نماز کی قضا ادا ضرور ہے، لیکن نبی نے جب دیکھا حضرت علی کے آنکھوں سے موتیوں کی لڑی ٹپکی ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں، محبوب دو عالم فرماتے ہیں، علی معاملہ کیا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ نبی پاک نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، اے توبہ ہوا توبہ پتا، میرا علی میری محبت میں نماز ادا نہیں کی ہے تو سورج پلٹ آیا ہے، سورج ڈوب چکا تھا، نظام کائنات ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن نبی سورج کو پلٹا کر کے نظام کائنات میں تبدیلی فرما رہے ہیں۔ اور مکے کی زمین تھے نبی پاک نے جب باران کی چوٹی سے لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ کی صدا بلند کی تھی تو بہت سارے وہاں کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، لیکن ایمان لانے والے ایمان لاتے رہے۔ ابو لہب نے سوچا کہ ابو جہل نے سوچا کہ اس طرح سے اسلام بڑھتا رہا تو لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیں گے، اپنے باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ دیں گے، لہذا یمن سے حبیب یمنی کو بلایا جائے، اس کے احسانات مکے کے لوگوں پر ہے۔ یمن سے حبیب یمنی آیا، پورا قصہ ابو جہل نے بتا دیا۔ ابو جہل بتا دینے کے بعد خاموش ہو گیا تو حبیب یمنی نے کہا کہ آپ کی تو سن لیا، میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا چاہتا ہوں۔ نبی کے پاس پیغام گیا، نبی یہ بات تشریف لائے، محبوب دو عالم تشریف لائے، آنے کے بعد پورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب یمنی تو نے مجھے بلایا ہے؟ حبیب یمنی نے کہا حضور میں نے بلایا ہے۔ کہا بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کہا سنو میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نبی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں یقیناً میں نبی ہوں اور میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند کر لو۔ حبیب یمنی نے کہا جو نبی ہوتا ہے وہ معجزے دکھاتا ہے، وہ معجزے دکھایا کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میں معجزہ دکھا دیتا ہوں۔ کہا کون سا معجزہ دکھاؤ گے؟ نبی فرماتے ہیں حبیب یمنی تو بتا میں کون سا معجزہ دکھا دوں؟ کہا چاند کو دو ٹکڑے کر دو۔ نبی نے فرمایا چلو صفا پہاڑ پر حبیب یمنی کو لے گئے نبی پاک۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے حبیب یمنی دیکھ سر اٹھا کر کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا تو ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہے، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہے، تو نبی پاک نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے فرما دیا کہ دیکھو نظام کائنات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن میں اس میں بھی تبدیلی کر رہا ہوں، یہ مجھے اختیار ہے۔ اسی لیے تو قرآن فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ علماء اسٹیٹ کی دعاؤں کو لیتا ہوا اور ان کے حوالے سے مسئلہ میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا سایہ رسول کا حق تو یہ ہے کہ آقا کے جسم کا سایہ ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو ہمارا کیا حاصل ہوتا؟ ملاحظہ فرمائیں کہ ہوتا اگر زمین پہ سایہ رسول کا سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پہ زمین پہ سایہ رسول کا، ارے پاؤں کہاں پہ امتی رکھتا رسول کا۔ مسئلہ کیا لانا مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت،
तो इसका थोड़ा यूको खोल दो, बेस बढ़ा दो, बहुत अच्छा साउंड है आपका। मैं आज दुआ करता हूँ आपके साउंड के लिए कि आपके साउंड को चाहता लग जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माइक सेट हो या न हो, आप मुकम्मल तौर पर सेट हैं। एक मरतबा सारा मजमा अपने माँ बाप के नाम पर झूमकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। के पाँव कहाँ पे उम्मती रखता रसूल का। और इंशाअल्लाह मेरा दिल कहता है इस शेर को सुनकर आपके ईमान में ताजगी पैदा होगी। मोहब्बत के साथ एक मरतबा और झूमकर कह दीजिए सुभान। के पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का। कलमा रसूल का पढ़ते हैं यूं तो गैर भी। पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का। अरे जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल। जन्नत उसे मिलेगी जो होगा तारीफ के आईने में एक शेर पूछा हम मुलाजा फरमा। मोहब्बत के साथ एक मरतबा और भूषण कर लीजिए सुभान अल्लाह। के आए थे कत्ल करने को हजरत उमर मगर हजरत उमर मगर आए थे कत्ल करने को। ईमान लाए देख कर चेहरा रसूल का। और हम इश्क से बंदे हैं, इश्क में डूबकर नाते पढ़ते हैं और आप जैसे आशिक रसूल इश्क में डूबकर नाते सुनते हैं। अकीदत में डूबा हुआ ये शेर आपको बुलाएगा फरमाए। और एक मरतबा सारा मजमा ढूंढकर कह दीजिए हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। के दोनों जहान करते हैं काबे का एहतराम। काबे का एहतराम दोनों जहान करते
رسول کا جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول اور بالخصوص سید قبلہ رخصت حضرت اللہ کے حوالے سے اور علماء اسلام کے حوالے سے جو حقیقت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ کچھ ہے نمک حلال تو کچھ ہے نمک حرام کچھ ہے نمک حرام کچھ ہے نمک حلال تو دیکھیے حضرات اپنے ماتھے سے آنکھوں سے علماء سے کی زیارت کریں اور نام نبی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں پہلے کی طرح ماحول بنائیں سارا مجموعہ جھوم کر کر دیجیے سبحان اللہ تو حقیقت ہے میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں اور دل پر ہاتھ رکھ کر آپ اس شعر کو سن کر آپ فیصلہ کیجیے گا کہ حقیقت ہے یا نہیں ایک مرتبہ سارا مجموعہ اپنے ماں باپ کے نام پر جھوم کر کر دیجیے سبحان اللہ کہ کچھ ہے نمک حلال کو کچھ ہے نمک